اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین اکرام، یقیناً نور ہدایت پروگرام کرنے کا کوئی مقصد ہے، مقصد ہر چیز کا، اس دنیا میں آنے کا بھی ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، دنیا بنانے کا بھی اللہ رب العزت کا کوئی مقصد تھا اور مقصد ہے اور مقصد رہے گا۔ ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا گیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہماری جب تخلیق کی گئی، تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کریم نے اس دنیا میں کچھ اور مبعوث فرمایا ہوا تھا، لیکن کیا ضرورت پڑی کہ انسان کو تخلیق کیا گیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کی تخلیق، کہ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی، اس پر ہم سوال کریں گے۔ سوالات تو بہت سے ہیں ذہن میں، لیکن سوال کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ الفرقان اکیڈمی، جو کہ پاکستان کا ایک بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی پائیدار ادارہ ہے۔ پائیدار اگر میں یہ کہوں، مضبوطی والا ادارہ۔ مضبوط کس حوالے سے؟ مسلک کے حوالے سے۔ مضبوط کس حوالے سے؟ شریعت کے حوالے سے۔ مضبوط کس حوالے سے؟ کہ وہاں آپ کو بڑے اچھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھانے والے اساتذہ ہمارے پاس موجود ہوا کرتے ہیں، اور انہی اساتذہ سے پڑھے ہوئے خوبصورت ترین شاگرد جو آج کل پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ کوئی کون سے ملک میں، کوئی کون سے ملک میں، ان سے پوچھو کہاں سے فارغ ہیں تو کہا جاتا ہے الفرقان اکیڈمی سے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ کریم ہمارے ایسے مدارس کو اللہ پاک اور عروج عطا فرمائے، اور اس میں پڑھنے والوں کو اللہ کریم اور برکتیں بلندیاں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد حنین سفیان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ جی، آپ پہلی مرتبہ ہماری اس بزم کا حصہ بنے، میں مشکور ہوں آپ کا دل کی گہرائیوں سے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جیسے کہ میں نے عرض کیا موضوع ہے کہ انسان کی تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کو تخلیق کرنے کا کوئی مقصد ہوگا، کیا مقصد ہے یہ جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے ارشاد فرمائیے گا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا اصل مقصد تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سبحان اللہ، کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق کیوں فرمائی؟ تاکہ ہماری عبادت کر سکیں۔ لیکن یہاں پر بعض مفسرین نے عبادت سے معرفت کو مراد لیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ اور یہ کیوں لیا؟ تو اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں ہوگی انسان کو، ٹھیک ہے، اس کا قلب اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اب وہ معرفت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک تو کریمی کی بنیاد پر، جو انسان کا ایک نیچر ہے کہ وہ کریمی کی جانب، رحم کی جانب، ایک نرم مزاج کی جانب جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈر اور خوف کی جانب۔ اور دونوں کی مثالیں یوں بھی دی گئی کہ مثال کے طور پہ ایک دوست اپنے دوست کو دعوت دے اپنے گھر پہ اور کہے کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں تو آپ بھی آئیے گا، تو وہ جا کر نارمل کھانا وغیرہ کھائے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ اگلے دن جب دوست ملے اور کہے کہ بھائی آپ آئے تھے، آپ کو انتظامات کیسے لگے؟ تو کہا ٹھیک تھے انتظامات۔ اب وہ کہے کہ آپ وہ جو صوفے پہ ایک شخصیت بیٹھے تھے، آپ ان کو جانتے تھے، وہ کون تھے؟ کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا تھا۔ تو پھر وہ ان کے جو ہے کمالات، ان کے جو بھی فضائل وغیرہ ہیں وہ بیان کرنا شروع کرے کہ بھائی وہ سید سادات گھرانے سے تھے، وہ جو ہے وہ اتنے خلافتوں کے مالک ہیں اور بہت بزرگ شخصیت ہے جی۔ اب جب معرفت حاصل ہو گئی تو معرفت حاصل ہونے سے پہلے کا مقام الگ تھا، ملنے کا انداز الگ تھا، اور معرفت حاصل ہونے کے بعد کا مقام، اس کا انداز الگ ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہے کہ یار اتنے بڑے بزرگ تھے تو تم پہلے بتاتے کہ تمہارے گھر پہ آ رہے ہیں، تو اگر میں آتا ملنے کے لیے تو ان سے دعا بھی کرواتا، اپنے جو ہے کھانے کی پلیٹ پیش کرتا تو ان کو کہتا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے نکال کے دیں، اور پھر سامنے سے کہے کہ اگر ایک اور ملاقات کروا سکتے ہو تو، اور یہ ایک اور ملاقات کو ارینج بھی کروا لے، اور اب جب ملے گا تو اس کی ملاقات کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، بالکل مختلف ہوگا۔ کیوں؟ ریزن کیا بنا؟ معرفت حاصل ہو گئی، جان گیا کہ کیا کمالات تھے، کیا ان کے اندر خصوصیات تھیں۔ تو پہلے کا مقام الگ، بعد کا ملاقات کا ملنے کا انداز الگ۔ بالکل اسی طرح ایک ڈر اور خوف کی مثال یوں دی گئی کہ مثال کے طور پہ راستے میں جا رہا ہے،
اب کراچی کے روڈ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں. اب جا رہا ہے, اس کو کسی نے ہٹ کر دیا, اس کی گاڑی کو, اس کی موٹر سائیکل کو کسی نے ہٹ کر دیا, وہ اترا, اس سے جو ہے بحث بازی ہوئی, اور اتنا حد تک ایک جھگڑا بڑھ گیا کہ ہو سکتا ہے اس کو مار بھی دیا ہو, اس کا خون وغیرہ بھی نکال دیا ہو. اب تک معرفت نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے جس کو میں مار رہا ہوں. وہ اپنی بائک پہ بیٹھا, غصہ اترا, دوبارہ آ گیا. لیکن اب کیا ہوا, بعد میں اس کو کوئی بتائے کہ یار تمہاری جو ہے CCTV فوٹیج آئی ہے, تم نے فلاں شخص کو مار دیا. کہاں میں نے مارا. کہا بھئی کیا غلطی ہوئی. کہا غلطی اس کی تھی, اس نے میری گاڑی کو ہٹ کر دیا, میں نے اس کو مار دیا. کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا. کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ تو جو ہے فلاں پولیس آفیسر کا بیٹا تھا, اور بڑا ایک پولیس آفیسر ہے. تو اب معرفت حاصل ہو گئی, اب ایک ڈر اور خوف ہوگا. مارنے سے پہلے معرفت نہیں تھی, جانا نہیں تھا کہ کون ہے. مارنے کے بعد حاصل ہو گئی, تو اب ہو سکتا ہے یہ بھی خوف ہے یار مجھے اندر کروا دے, میرے اندر کیس, میرے اوپر کیس کر دے. تو معرفت کو علماء نے اس لیے بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی, تو پھر جو تخلیق انسان کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, اس کو انسان اس پر پورا اتر سکتا ہے. بالکل. اب معرفت حاصل ہو جائے کیسے؟ وہ اپنے پیدائش کے مراحل سے غور کرے کہ میں تو بالکل ایک قطرے سے پیدا کیا گیا, ماں کے رحم میں 9 مہینے رہا, 3 جو ہے لیئرز کے اندر رہا. پھر جب پیدا ہوا تو میرے اندر ہاتھ پاؤں چلانے کی صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے میری غذا مجھ تک پہنچائی, میری خوراک مجھ تک پہنچائی. پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا, میرے بازوؤں میں زور آیا. پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو مجھے عقل و شعور عطا فرمایا, جس کی بنیاد پر آج میں مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائنر ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, جو کچھ بھی ہوں. آج میں پیسہ کما رہا ہوں, آج میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر چل رہا ہوں. تو یہ سب کو جب لے کر چلے گا تو یہ کریمی کی مثال ہو گئی کہ یار اللہ کتنا کریم ہے. وہ ستار بھی ہے, میرے گناہوں کو چھپاتا ہے. وہ غفار ہے, میرے گناہوں کو بخشتا ہے. پھر اسی طرح قہار اور جباریت پر غور کریں کہ وہ صرف رحیم اور رحمان نہیں ہے, وہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اگرچہ پوری دنیا اس سے ناواقف ہے, لیکن رات کی تاریکی میں بھی اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے جانتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے مسائل پر, ایسے معاملات پر غور کرے کہ جس سے انسانیت کا دل ہلتا ہے. ابھی ٹرکی میں ایک بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا, اس پر غور کرے کہ دیکھو اللہ رب العزت اس چیز پر بھی قادر ہے کہ گرفت فرما لے تو ایسی فرماتا ہے. تو جب دنیا میں ایسی گرفت فرماتا ہے تو پھر آخرت میں کیسے گرفت فرمائے گا. بالکل ایسے. تو جب یہ چیزوں پر غور کرے گا تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی. معرفت حاصل ہوگی تو پھر عبادت کا ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کرنا چاہیے. اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے. جب ہم نہیں جان پاتے کہ اللہ کون ہے, ہم اللہ کے بارے میں اگر نہیں جانیں گے تو ہم کچھ اچھا نہیں کر پائیں گے. جب اللہ کے بارے میں جانیں گے ہمیں ڈر بھی ہوگا اللہ کا, اور اللہ سے پیار بھی ہوگا, کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ناظرین, اچھا علامہ صاحب, یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے. اگر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے دنیا میں, آگے اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا. میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائیں, ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا بامقصد طریقہ کیسا ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز, جیسے ابھی آپ نے ایک پروگرام جب یہ شروع کیا تو آپ نے کہا کہ بھئی ہمارا پروگرام ہے نور ہدایت. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم علماء سے آپ کا تعارف کروا سکیں, دینی مسائل کو جان سکیں. تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی طرح ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے, اس سے مقصد پوچھو بھئی کیا ہے, تو یہ تو ہوگا کہ بھئی انسانیت کی خدمت. لیکن ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جب اچھا کما سکوں گا تو میری فیملی اسٹیبلشڈ ہوگی. کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے, کیا مقصد ہے کہ میں اچھا کماؤں گا, میری فیملی ویل اسٹیبلشڈ ہوگی, میں آگے بڑھ سکوں گا. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر انسان اپنی زندگی کو بے مقصد طور پر گزارے تو پھر اللہ رب العزت نے جو اس کو ایک مقام حاصل, جو مقام عطا فرمایا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا لِبَنِي آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو جب اشرف المخلوقات اگر اپنی زندگی کو بے مقصد طور پر گزارے گا تو پھر اس کی زندگی کا جو تخلیق فرمانے کا مقصد تھا وہ تو ضائع ہو گیا. اگر وہ اپنی زندگی کو با مقصد طریقے سے گزارے گا تو ہی وہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہو سکے گی اور اس کی دنیا بھی بہترین طریقے سے گزر سکے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ اس آیت کا مصداق بنے گا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں, اگر اپنی زندگی کو بے مقصد طور پر گزارے گا تو. کیونکہ مقصد ہے تو آپ خسارے سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر مقصد نہیں ہے تو پھر آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, ہم نے علماء کرام سے سنا ہے, جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی کا مقصد ہو یا کوئی بھی اچھا مقصد تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہی کی رضا ہے تو اللہ تو نماز سے بڑا خوش ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے حضور بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ایک انسان کو اللہ ہی کے گھر میں بیٹھنا چاہیے, اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے, کیا فرماتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمارے لوگوں نے ایک کانسیپٹ لے لیا کہ بھائی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, عبادت.
تو اب وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، حالانکہ یہ صرف سمجھے ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ تمام اپنے امور زندگی کے گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے دیگر معاملات کو بھی سر انجام دے رہا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ اگر وہ سر انجام اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے دے گا تو وہ بھی گویا عبادت میں ہی لگا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم بیسک سے لے کے چلتے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ صبح گھر سے نکلتا ہے، اس کے والدین حیات ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو ہے تعلیمات ہیں کہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھو، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ وہ اگر مسکرا کر دیکھ لے اور پھر اپنے گھر سے نکلے تو اس کا پورا دن بھی اچھا گزرے گا اور وہ گویا عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بہترین نام رکھو، اس کا تربیت کرو۔ لیکن آج کا ہمارے جو والد محترم ہیں یا جو والدین ہیں وہ کیا، یا تو سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اگر کانسیپٹ پوچھا جائے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو پیچھے ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ بس مسجد میں بیٹھا رہے۔ حالانکہ اگر اولاد کی تربیت اس نیت کے ساتھ کرے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے تو پھر وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے شعبوں میں چلے جائیں تو ایک کاروباری آدمی ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو شخص حلال روزگار کے لیے گھر سے نکلے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان تو اب اللہ کا حبیب جو ہو تو وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ اپنا جا رہا ہے، پڑھا رہا ہے لوگوں کو، بچوں کو، لیکن اس کا اصل مقصد پڑھانا نہیں ہے، وہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے، سیلری لے کر آ رہا ہے۔ اگر وہ پڑھانے پہ توجہ دے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، انما بعثت معلما، کہ معلم بنا کر بھیجا گیا، اگر وہ اس کو اپنے مقصد اپنے پیش نظر رکھے اور اس نیت کے ساتھ پڑھائے تو وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے لوگ بڑی بڑی داڑیاں ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں، نماز بھی پڑھ لیں، اور اگر پوچھا جائے بھائی نماز، تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کی عبادت ہمارے تخلیق کا مقصد یہی ہے، لیکن وہ گھر سے نکلتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جب دکان پر جاتا ہے تو تول میں فرق ہے، ناپ تول میں فرق ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، وہی حلال روزی والی حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے تو عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو عبادت ہے، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امور ہیں اگر ان کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی جو ہے نیت سے اپنائے تو پھر وہ عبادت میں بالکل ایسے۔ اچھا، علماء کرام اکثر اوقات ہم نے علماء کرام سے سنا دنیا کی مذمت کے حوالے سے، جب بھی آپ دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں، کہیں بیان ہو رہا ہوگا تو دنیا کے حوالے سے مذمت کی جاتی، وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہی میرے کہ دنیا کی مذمت، یہ ایک سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب علماء کرام ہی دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ہی دیں گے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی مذمت آخر کیوں کی جاتی ہے؟ دنیا تو اچھائی کے لیے بنائی گئی تھی، دنیا تو اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا بنانے کا مقصد تھا نا حضرت، تھا تو کیا تھا، اور پھر کیوں اتنی مذمت کی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ اس دنیا کی مذمت کی جائے، پہلے دنیا کی تعریف کو سمجھتے ہیں، دنیا کہتے کسے ہیں۔ ایک تو دنیا کی تعریف یہ کی گئی کہ جس سیارے پر ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہے۔ اسی طرح ایک تعریف یہ کی گئی کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے یہ دنیا ہے۔ جی جی۔ اور جو قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی وہ اسی دنیا کی گئی۔ کیا اب یہ غافل کرنے والی بہت سی کثیر چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی دیگر جو ہے آپ کا کوئی پیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو دنیا سے غافل کر دیں۔ اگر یہ آپ کو دنیا سے غافل کر رہی ہیں تو اسی کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو فقط کھیل کود کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ بکری کا واقعہ ہے کہ ایک مردہ بکری کو اٹھایا اور اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون 2 درہم میں لے گا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو کون لے گا؟ فرمایا فری میں کون لے گا ایسے ہی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی ایسے بھی نہیں لے گا۔ فرمایا جس طرح اس کی کوئی وقت تمہارے نزدیک اور اس کے مالکوں کے نزدیک نہیں تھی، اسی طرح دنیا کی بھی کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ کون سی دنیا کی مذمت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے رسول کی یاد سے غافل کر دے؟ لیکن اسی طرح اگر ہم ایک اور حدیث کا مفہوم دیکھیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ سبب بنائے، وسیلہ بنائے کہ آخرت اس سے بہتر ہو جائے گی، تو فرمائے کہ یہ دنیاوی گھر اس کے لیے بہترین گھر ہے۔ اب دیکھیں ایک جگہ مذمت بیان ہو رہی ہے اور ایک جگہ دنیاوی گھر کو بہترین قرار دیا جا رہا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ یہ جو دنیاوی گھر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی یاد میں لگا رہا ہے، تو پھر یہ متاع الغرور نہیں ہے، یہ مذمت کا سامان نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ متاع الغرور ہے اور کھیل کود کا سامان ہے،
وہ مذمت والی. بالکل, مطلب اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے, دنیا کو اپنے لیے جنت بنانا ہے, تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے. بالکل, بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کرے, اور دوسرا یہ کہ اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا اپنی آخرت کی بہتری کا لیے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, کہیں گھومنے جا رہا ہے, پاکستان ٹور پہ چلا گیا, نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر سے, اپنے کاروبار سے ابھی مینٹلی طور پہ ڈپریسڈ ہوں, اگر میں باہر نکلوں گا تو اس سے میرا مائنڈ فریش ہوگا, میں اللہ کی عبادت میں میرا دل لگے گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں میرا دل لگے گا. اگر تو یہ نیت ہے تو یہ دنیا آخرت کے لیے بہترین وسیلہ ہے, اور یہ اس کو کامیابی دلائے گی. اچھا حضرت, عبادات کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی اگر روشنی ڈال دیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس انداز میں عبادات کرنی چاہیے, اور عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. مین دیکھیں, عبادت کرنے کا طریقہ تو وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریقے سے بھی بتایا. لیکن ہم نے دنیا بدلتی جا رہی ہے, بدلتی نہیں جا رہی, دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے عبادات کرنے کا طریقہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں بھی میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیے. دیکھیں, وہی بات ہے کہ معیار صرف شریعت کو ہی بنایا جائے گا. بالکل, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں موجود تھے, ایک صحابی آئے, انہوں نے نماز ادا کی, حضور نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. انہوں نے نماز پڑھی, پھر آئے, حضور نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. دوسری یا تیسری بار جب نماز پڑھی تو پھر حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھو. تو آپ نے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں نماز کیسے پڑھی جائے. تو حضور نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, اطمینان سے پڑھو. سبحان اللہ. تو طریقہ تو وہی ہے جو شریعت بیان کر رہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں, ورنہ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ میچ چل رہا ہو اور ان کے سجدوں کا حال کیا ہوتا ہے, ان کے رکوع کا کیا حال ہوتا ہے, کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے, فلاں سیٹ سے اتنی پیمنٹ لینی ہے, اپنے سیٹ کو دینی ہے, اگر خود سیٹ ہے تو میں نے اتنی وصولی کرنی ہے, اتنا قرض واپسی کرنا ہے. واپسی والا کون سا واپسی, ہاں یہ بھی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے, ابھی بیوی کو میکے چھوڑنے جانا ہے, بچوں کی دوائی دلانی ہے. تو اگر یہ چیزیں ذہن میں تو پھر یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے وہی غافل کرنے والی بات ہے. عبادت کرتے ہوئے بھی وہ عبادت میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کے محبوب نے تو ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ کچھ نمازی اور کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن اور نماز اس پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, اور یہ یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دماغ میں دنیاوی امور چل رہے ہیں. اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو کھڑے اللہ کی بارگاہ میں لیکن ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے حال سے واقف ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, تو پھر یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے, اور یہی بہترین طریقہ. میں چاہتا ہوں حضرت جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو پیغام دے جائیں آج کے پروگرام کے حوالے سے, مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے زندگی کا, جو کہ ہم نے مقاصد کو چھوڑ کر بس زندگی گزار رہے ہیں, بسر ہو رہی, بس گزر رہی ہے. کہا جائے کسی سے کچھ کہا جائے تو آگے سے کہتے ہیں یار میں نے اپنی قبر میں جانا ہے نا. ایسے لوگوں کو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ ایسا یہ دیکھیں, مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت, اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہی ہے. اگر اس پر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جو اشرف المخلوقات ہونے کا مقصد تھا وہ بھی فوت ہو جائے گا. ایسے تو پھر جانور بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو با مقصد طریقے سے نہیں گزاریں گے تو پھر ہم اور جانور میں معذرت کے ساتھ کیا جو ہے وہ فرق رہ جائے گا. اگر اللہ رب العزت کی اطاعت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اسی میں کامیابی بھی ہے اور اسی میں آخرت کی بھی بھلائی ہے. اور پھر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے بھی منور ہوں گے, قبر بھی بہتر ہوگی ہماری, اور آخرت بھی, جو آخرت کی پہلی منزل ہے, اور پھر آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی, اور جنت میں بھی ہم انشاءاللہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے مختصر سے وقت میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, ہماری اس بزم کو چار چاند لگائیں گے. ناظرین, آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.